20 رکعت تراویح کا ثبوت اچھے طریقے سے سماعت کرنا ہے۔ یہ موضوع بہت ضروری ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج کل کچھ تو لوگ جو ہیں وہ یہ عقیدہ اور نظریہ رکھ بیٹھے ہیں کہ بھئی 8 پڑھنا چاہیے ہو۔ یہ تقریباً 100 سال پہلے ایک مولوی صاحب نے فتویٰ دیا تھا، اور اس کے نتیجے میں یہ لوگ 8 پڑھتے ہیں، اور وہ آٹے میں نمک کے برابر ہیں۔ یہ ضروری اس لیے ہے کہ لوگ جو سستی کی وجہ سے چھوڑ رہے ہیں وہ یہ کہتے ہیں چلو جی خیر ہے، ایک موقف تو یہ بھی ہے نا، جو اہل سنت کے حضرات، سنی حضرات بھی جو 20 کے قائل ہونے کے باوجود بھی بعض لڑکے نوجوان 8 پڑھ کے بھاگ جاتے ہیں، وہ یہ موقف رکھتے ہیں۔ اگر ان سے پوچھا جائے تو وہ کہتے ہیں جی 8 بھی تو پڑھیاں جاندیاں نا جی، 8 بھی تو ہیں نا جی تراویحاں۔ تو لہذا یہ بات پلے سے مان لیں کہ 8 تراویح کوئی نہیں ہے۔ 20 رکعت نماز تراویح یہ سنت موقدہ ہے، اور اس سے کم پڑھنے والا بندہ گناہگار ہے۔ اگر اس شخص نے جس طرح 4 رکعت ظہر کی سنت موقدہ ہیں، ظہر سے پہلے، ظہر کے بعد 2 رکعت جو ہیں کیا ہیں؟ سنت موقدہ ہیں۔ اگر کوئی ظہر سے پہلے 4 کے بجائے 2 پڑھے تو اس کی 4 رکعتیں ہو جائیں گی؟ وہ کہے گا نہیں جی 2 بھی ہو جاتی ہے۔ تو ایسی بات نہیں ہے، یہ درست مسئلہ نہیں ہے۔ 4 رکعت جب سنت موقدہ ہیں تو 4 ہی پڑھنی پڑیں گی۔ اسی طرح 2 رکعت جب سنت موقدہ ظہر کے بعد والی ہیں تو وہ 2 ہی پڑھنی پڑیں گی۔ 4 کو 2 کرنے والا غلط ہے، اسی طرح 20 کو 8 کرنے والا یا 20 کو 10 پڑھنے والا یا 20 کو 12 پڑھنے والا بھی اسی طرح غلط ہے۔ تراویح بہرحال 20 رکعت نماز سنت موقدہ ہے، اور اس پر حضرت ملا علی قاری نے، دیگر محدثین نے، شارحین نے صحابہ کا اجماع نقل کیا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین جو ہیں پوری کی پوری جماعت کا اس بات پر اتفاق ہو گیا ہے کہ تراویح کتنی ہے جی؟ 20 رکعت ہے۔ اور حضور علیہ السلام نے بھی جو تراویح پڑھائی ہے، با جماعت پڑھائی ہے، وہ 20 رکعت پڑھائی۔ پھر حضور علیہ السلام نے صرف اس خدشے کے نظر کہ فرض نہ ہو جائے میری امت پر، میری وجہ سے فرض ہو جائے گی، تو لہذا آپ نے اس کو نفلی طور پر یعنی گھروں میں ادا کرنے کا حکم دیا، یا خود بھی پڑھ لیتے تھے، جماعت نہیں کرائی۔ پھر حضور کے زمانے میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا جو زمانہ ہے اس میں بھی اسی طرح لوگ خود پڑھتے رہے۔ حضرت عمر کے زمانے میں یہ تھا کہ کچھ آپ نے دیکھا کچھ لوگ جماعت سے پڑھ رہے، کچھ اکیلے پڑھ رہے، تو حضرت عمر نے ان لوگوں کو ایک امام کے پیچھے جمع کر دیا، اور انہوں نے بھی حضرت ابی بن کعب جو سب سے بڑے اس وقت کے اچھے قاری تھے، خوبصورت قرآن پڑھنے والے تھے، ان کی امامت میں حضرت عمر نے لوگوں کو جمع کر دیا، اور انہوں نے لوگوں کو کتنی رکعتیں پڑھائیں؟ 20 رکعتیں پڑھائیں۔ اب صحابہ کرام حضور کے زمانے میں، خلفائے راشدین کے زمانے میں، اور بعد تک آخر تک، یہ اب آج تک یہ ہر جگہ پر، عرب و عجم میں، پاکستان میں، ہندوستان میں، ہر مقام پر پوری دنیا میں 20 رکعت تراویح ہی پڑھی جاتی ہے، حرمین شریفین میں آج تک، اور کسی نے اس کا انکار نہیں کیا۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ روایت کرتے ہیں، اور یہ روایت امام طبرانی نے معجم الکبیر میں، امام حیثمی نے مجمع الزوائد میں، امام بہقی نے سنن کبریٰ میں، اور امام ابن ابی شیبہ نے مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر روایت اس کو نقل کی۔ راوی ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس، فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یصلی فی رمضان 20 رکعتاً سوی الوتر، حضور علیہ السلام رمضان شریف میں 20 رکعت نماز وتر کے علاوہ پڑھتے تھے۔ اب یہ روایت واضح طور پر نبی پاک کا عمل بیان کر رہی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام، اور روایت کرنے والے کون ہیں؟ حضور کے چچا زاد بھائی حضرت عبداللہ ابن عباس، وہ روایت کر رہے ہیں کہ نبی پاک رمضان شریف میں 20 رکعت پڑھتے تھے۔ بڑے بڑے محدثین نے اس کو نقل کیا ہے، اور ملا علی قاری نے کہا کہ صحابہ کا اجماع ہے کہ تراویح جو ہے یہ 20 رکعت ہے۔ کتنی ہے جی؟ 20 رکعت ہے۔ تراویح پڑھنا بڑا اجر کا کام ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے تم پر فرض کیا ہے رمضان کا قیام،
اور میں نے تمہارے لیے اپنا طریقہ اس میں سنت قرار دیا ہے رمضان کے اندر راتوں کے اندر قیام کرنا. تو فمن صامہ وقامہ ایمانا واحتسابا خرج من ذنوبہ کیوم ولدتہ امہ. جو شخص رمضان کے روزے رکھے اور راتوں کو تراویح پڑھے وہ اس طرح ہو جاتا ہے جس طرح کہ اس کی ماں نے اس کو ابھی پیدا کیا ہے. پہلے دن جس طرح بندہ گناہ سے صاف ہو جاتا ہے اس طرح. تو یہ تراویح پڑھنا بڑا محبوب عمل ہے. اللہ رسول کے حکم کے مطابق اس کو پڑھنا چاہیے. اب جو ہے نا میں نے وہ روایت آپ کے سامنے پیش کر دی جس میں حضور علیہ السلام کا عمل بیان کیا گیا کہ صحابہ کرام کتنی پڑھتے تھے. علامہ ابن تیمیہ جو ان کا سب سے بڑا جو باقی سارے حوالے اسی کے دیے جاتے ہیں اس نے بھی فتاوی ابن تیمیہ جلد نمبر 23 میں صفحہ نمبر 112 پر یہ نقل کیا ہے. تو بن کعب نے جب صحابہ کو نماز پڑھائی تو 20 رکعت پڑھائی اور سارے صحابہ وہاں موجود تھے. علماء اکثر یہی کہتے ہیں کثیر تعداد علماء کی 20 کی قائل ہے. اور اس وقت جب 20 رکعت تراویح پڑھائی جا رہی تھی مسجد نبی میں سارے مہاجرین اور انصار بڑے بڑے صحابی موجود تھے. حضرت عثمان موجود تھے, حضرت عمر موجود تھے, حضرت عمر کے تو حکم پر ہوئی, حضرت علی المرتضیٰ موجود تھے, حضرت عبداللہ ابن عمر موجود تھے, حضرت عبداللہ ابن عباس موجود تھے, بڑے بڑے صحابہ, حضرت عبداللہ ابن زبیر موجود تھے, حضرت عبداللہ ابن مسعود جن کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ دین کا فتویٰ ان سے پوچھنا ہے, دین ان سے بارے میں, سب سے بڑے مفتی موجود تھے. صحابہ میں بھی سارے علم کے حساب سے تو برابر نہیں تھے نا, ان میں بھی مفتی علماء تھے. تو بڑے بڑے اہل علم حضرات موجود تھے اور ان کی موجودگی میں 20 رکعت تراویح پڑھائی گئی. کسی ایک صحابی نے بھی اس کا انکار نہیں کیا کہ 20 نہیں 8 پڑھنی چاہیے. کسی ایک صحابی نے بھی انکار. ہم وہ روایت طلب کرتے ہیں اگر کسی کے پاس ہے, یہ جیلم کے کمروں میں بیٹھے ہوا جو کمرے میں بند ہے اس سے بھی, اور اس کے علاوہ جو 8 پڑھنے کے قائل ہیں ہم ان سے یہ تقاضا کرتے ہیں کہ ایک روایت لے کے آئیں کہ صحابہ نے جب حضرت ابی بن کعب کی امامت میں 20 رکعت تراویح ادا کی تو ایک صحابی نے بھی اس وقت انکار کیا ہو کہ نہیں یہ سنت نہیں یہ بدعت ہے, روایت لے کر آئیں. ایسی کوئی روایت نہیں پیش کی جا سکتی. اچھا, اب جو روایت پیش کی جاتی ہے صحاح ستہ سے, یہ ہم نے اپنی کتاب میں اس کو تفصیل کے ساتھ ذکر کیا. یہ مسائل نماز جو ہماری کتاب ہے اس میں پورا اس کا ذکر ہے کہ یہ تہجد کی نماز ہے. یہ مسلم شریف کی حدیث نمبر 1726 ہے. حضرت عبداللہ ابن ابی لبید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو سلمہ سے سنا, وہ کہتے ہیں کہ میں حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس آیا. اتیت عائشہ فقلت اے امہ اخبرینی عن صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں حاضر ہوا حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ ام المومنین کی خدمت میں اور میں نے عرض کیا کہ اے میری ماں مجھے بتائیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رات کو نماز کیا پڑھا کرتے تھے. فقالت كانت صلاته في شهر رمضان وغيره 13 ركعة بالليل منها ركعتا الفجر. فرماتی ہیں سیدہ عائشہ صدیقہ کہ نبی کریم علیہ السلام کی رات کی نماز رمضان اور رمضان کے علاوہ 13 رکعت تھی اور ان 13 رکعتوں میں 2 رکعت سنت فجر بھی شامل تھی. اب جو لوگ 8 پڑھتے ہیں نا وہ یہ روایت پیش کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ نے کہا کہ نبی پاک 8 پڑھتے تھے رمضان اور غیر رمضان میں. اب سوال یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام تو رمضان شریف میں 8 پڑھتے تھے اور رمضان کے علاوہ بھی 8 پڑھتے تھے اور پھر اس میں 2 رکعت کیا تھی. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو کوئی صبح کا معاملہ ہے. اچھا, اس کو واضح کرنے کے لیے ہم مزید آگے چلتے ہیں. اس حدیث سے ایک بات تو واضح ہوتی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کا سارے سال کا یہ معمول تھا, ایک مہینہ ایسا نہیں کرتے تھے. یہ کیا تھا, رمضان میں بھی تہجد پڑھتے تھے, عام دنوں میں بھی آپ تہجد پڑھتے تھے. آگے دیکھیں حضرت ابو عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں انہ قام من اللیل فاستنى ثم صلى ركعتين ثم نام ثم قام فاستنى ثم توضأ فصلى ركعتين حتى صلى 6 ثم اوتر بثلاث وصلى ركعتين. حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں یہ حدیث نسائی شریف کے اندر 1705 ہے. فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام رات میں اٹھے, آپ نے مسواک کی اور 2 رکعت نماز ادا فرمائی اور پھر آپ آرام فرما ہو گئے, سو گئے.
کچھ دیر کے بعد پھر آپ اٹھے، مسواک کی، وضو کیا، پھر 2 رکعت نماز ادا فرمائی، یہاں تک کہ آپ نے 2 کر کے 6 رکعتیں ادا کی۔ پہلے کیا پڑھی؟ 2 پڑھی، پھر سو گئے، پھر اٹھے، وضو کیا، مسواک کی، اور پھر کتنی پڑھی؟ 2 کر کے 6، ٹوٹل کتنی ہو گئی؟ اس کے بعد فرمایا کہ پھر آپ نے 3 رکعتیں پڑھی، ثم اوترا، پھر حضور نے 3 رکعت وتر ادا کیے، ثم صلی رکعتین، اس کے بعد 2 رکعت سنت فجر بھی ادا کی۔ بہت واضح ہو گئی کہ یہ جو 8 رکعت والی روایت ہے جس پر یہ لوگ تکیہ کرتے ہیں اور یہ لوگوں کو دکھاتے ہیں کہ دیکھو جی صحاح ستہ میں ہے، تو صحاح ستہ میں، بخاری میں، مسلم میں، اس میں ہے، تو اس کی تفصیل اگر دیکھی جائے تو یہ تو تہجد کی نماز ہے۔ نبی کریم اسلام سارا سال پڑھتے تھے، 2 کر کے پڑھتے تھے، 3 وتر پڑھتے تھے، ساتھ میں فجر آخر ہو جاتا تھا نماز کا وقت تو فجر کی 2 سنتیں بھی پڑھتے تھے۔ نبی کریم گھر میں پڑھتے تھے، حضرت عائشہ جو بتا رہی ہیں گھر کا عمل، یہ سونا، اٹھنا، وضو کرنا، یہ کہاں پہ تھا؟ اس وقت مسجدوں میں تو تھا ہی نہیں کہ وضو والا نظام، یہ تو آج کل رواج ہوا ہے۔ تو حضور گھر میں پڑھتے تھے 8 رکعت تہجد کی، یہ آ کے مسجد میں پڑھتے ہیں۔ حضور آخری وقت میں پڑھتے تھے، یعنی تہجد کا جو وقت ہوتا ہے وہ تو پچھلا پہر ہے نا، جا کے سونے کے بعد اس طرح پڑھتے تھے کہ فجر کا وقت بھی داخل ہو جاتا تھا، اور پھر صحابہ کیا کرتے تھے؟ یہ اب شروع کی رات میں پڑھتے ہیں۔ حضور اکیلے پڑھتے تھے، یہ جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ حضور وتر بھی اکیلے پڑھتے تھے، یہ جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ اور یہاں وتر سے پہلے حضور سو جاتے تھے، یہ سونے کا بھی کوئی ان کا معاملہ نہیں۔ تو یہ پورے سال کا حضور کا معمول تھا۔ جو روایت پیش کی جاتی ہے 8 والی، وہ اصل میں حضور کی تہجد کی نماز ہے۔ تو تہجد تو سارا سال آپ بھی اب کو بندہ اٹھے، سحری کے وقت پہ سحری کر کے 8 رکعت پڑھے، اور پھر کیا کرے؟ ساتھ سنت فجر بھی 2 پڑھ لے۔ تو یہ محمد حسین بٹالوی نام کا مولوی ہے جس نے سب سے پہلے فتویٰ یہ دیا تھا کہ 8 رکعت پڑھی جائے گی۔ تو یہ تو 1400 سال بعد جا کے، بہت قریب، یہ ابھی 100 سال بھی اس کو نہیں ہوا، غالباً 100 سال ہو گیا ہے۔ یہ 1 صدی پہلے کا بندہ ہے جس نے یہ فتویٰ دیا، بٹالہ کا رہنے والا تھا، اور اس پر لوگ یہ چند بندے عمل کر رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام خلفائے راشدین، اور آپ دیکھیں حضور نے فرمایا کہ میرے خلفائے راشدین کی سنت پر عمل کرو۔ 1400 سال بعد پیدا ہونے والا مولوی جو ہے اس کی زیادہ اہمیت ہے، وہ زیادہ جانتا ہے سنت رسول کو، یا حضرت عمر بن خطاب جن کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ یہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ خلفائے راشدین میں شامل ہیں، نبی پاک سے سارا دین سیکھا ہے، نبی پاک کو تراویحاں پڑھتے دیکھا ہے، انہوں نے 20 رکعت پر جمع کیا ہے۔ اور پھر یہ کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ روایت کر رہی ہیں کہ 8 پڑھتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ تقریباً 42 سال زندہ رہی۔ کب؟ یہ جب تراویح شروع ہوئی تو 42 سال ان کے دور میں یہ تراویحاں ہوتی رہی ہیں، تو 42 سال حضرت عائشہ کے حجرے سے متصل مسجد نبوی میں 20 رکعت تراویح ہوتی رہی، اور حضرت عائشہ نے منع، اعتراض، حالانکہ ہوتا تھا کہ اگر کسی مسئلے میں اختلاف ہوتا حضرت عائشہ اختلاف فرماتی تھی، لیکن اس مسئلے میں ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے انکار نہیں فرمایا، اعتراض نہیں فرمایا۔ اگر یہ لوگ کہتے ہیں کہ 8-20 تراویح بدعت ہے، تو حضرت عائشہ صدیقہ کے سامنے بدعت ہوتی رہی 42 سال تک، وہ دیکھ سکتی تھی کہ یہ بدعت ہو رہی ہے، خلاف سنت کام ہو رہا ہے۔ بدعت 20 رکعت تراویح پڑھنا نہیں ہے، بدعت 8 رکعت پڑھنا ہے، ٹھیک ہے جی؟ لہذا 8 رکعت جو بندہ پڑھے گا اس کی تراویح نہیں ہے۔ اب بتاتے ہیں آپ کو کہ تراویح کیا ہے، یہ بھی سیاستہ سے بتاتے ہیں آپ کو کہ تراویح کس طرح پڑھی جائے گی۔ حضرت قیس بن طلق کہتے ہیں، یہ حدیث ابو داؤد کی 1439 ہے۔ حضرت قیس بن طلق کہتے ہیں کہ حضرت طلق بن علی جو ہیں، یہ رمضان المبارک میں ایک دن ہمارے پاس تشریف لائے اور شام تک ہمارے پاس رہے، اور آپ نے روزہ افطار کیا۔ ثم قام بنا تلک اللیلۃ، پھر انہوں نے اس رات ہمارے ساتھ قیام کیا، وَأَوْتَرَ بِنَا، اور ہمارے ساتھ نماز ادا فرمائی، اور وتر بھی، یعنی تراویح بھی پڑھی اور کیا کیا؟ وتر بھی ادا کیا۔ اور پھر آپ مسجد میں تشریف لے گئے اور اپنے ساتھیوں کو نماز تراویح پڑھائی، یعنی پہلے وہاں پہ پڑھائی، پھر یہاں کے حتیٰ اذا بقی الوتر، یہاں تک کہ وتر باقی رہ گئے۔ تو جب وتر ہو گئے تو آپ نے فقدم رجلا فقال،
اوتر لاصحابک فانی سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا وتران فی لیلۃ. انہوں نے کیا کیا؟ نماز تراویح پڑھائی. تراویح پڑھانے کے بعد پھر جب وتر رہ گئے تو آپ پیچھے ہو گئے اور ایک بندے کو آگے کیا اور کہا کہ اس اپنے ساتھیوں کو وتر کی جماعت کرو، کیونکہ میں نے نبی پاک سے سنا ہے کہ وتر ایک رات میں 2 مرتبہ نہیں ہوتے. اب صحیح میں یہ حدیث موجود ہے کہ انہوں نے کیا کیا؟ وتر کی جماعت کرائی. کیا کرائی؟ صحابی نے کیا کرائی جی؟ وتر کی جماعت کرائی. اور وتر با جماعت کا معمول رمضان المبارک میں ہی ہوتا ہے نا، رمضان کے علاوہ تو وتر کی جماعت نہیں پڑھی جاتی. یہ عام دنوں میں زیادہ ثابت ہے کہ تہجد اور جو تراویح کی نماز ہے یہ الگ الگ طریقے. 8 رکعت جو پڑھی جاتی ہے یہ جناب تہجد تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا. اب صحیح ستہ سے میں آپ کو دکھاتا ہوں، امام بخاری کے شاگرد ہیں امام ترمذی، انہوں نے جو موقف ذکر کیا ہے، کہتے ہیں قال ابو عیسیٰ واختلف اہل العلم فی قیام رمضان فرآ بعضهم ان یصلی 41 رکعۃ مع الوتر. امام بخاری کے شاگرد امام ترمذی کہتے ہیں کہ تراویح کے حوالے سے رکعات کے سلسلے میں اہل علم کا اختلاف ہے. بعض اہل علم کہتے ہیں ان یصلی 41 رکعۃ مع الوتر، یعنی نماز تراویح جو ہے وتر کے ساتھ 41 رکعت ہے. اور یہ کس کا قول ہے؟ وہ قول اہل المدینہ والعمل علی ھذا عندهم بالمدینہ. یہ کہتے ہیں کہ 41 رکعت تراویح پڑھنا یہ اہل مدینہ کا قول ہے اور اسی پر ان کا عمل ہے، یعنی امام مالک نے 41 رکعت پڑھی جائیں گی. واکثر اہل العلم علی ما روی عن علی وعمر وغیرہما من اصحاب النبی 20 رکعۃ. اکثر اہل علم ان کے نزدیک ان احادیث مبارکہ جو حضرت عمر سے روایت ہوئی، حضرت علی سے اور دوسرے صحابہ سے، 20 رکعت نماز تراویح ہے. کن کا ذکر کیا؟ حضرت امام ترمذی نے حضرت علی کا، حضرت عمر کا اور بڑے بڑے صحابہ کا. ٹھیک ہے جی، دوسرے صحابہ کرام 2 نام لیے ہیں بڑے بڑے. حضرت علی باب مدینہ العلم ہے، آپ سے بڑا عالم صحابہ میں سارے ان کی رائے لیتے ہیں، حضور نے ان کو فرمایا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ بھئی 20 رکعت ہے، ان سے روایت ہے. وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَابْنُ الْمُبَارَكِ وَالشَّافِعِيِّ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ هَكَذَا أَدْرَكْتُ بِبَلَدِنَا مِن مَكَّةَ يُصَلُّونَ 20 رَكَعَةً. یہ کہتے ہیں امام ترمذی کی یہ حضرت سفیان ثوری، حضرت عبداللہ بن مبارک اور امام شافعی کا قول ہے. اور امام شافعی کہتے ہیں کہ میں نے شہر مکہ میں بچپن سے یہی دیکھا ہے اور نسل در نسل یہی ہوتا آیا ہے کہ کتنی رکھتے ہیں جی؟ 20 رکعت پڑھتے ہیں تراویح کی. قال احمد روی فی ھذا الوان ولم یقد فیہ بشیء وقال اسحاق بل نختار 41 رکعۃ علی ما روی عن ابی بن کعب واختار ابن مبارک واحمد واسحاق الصلاۃ مع الامام فی شہر رمضان واختار الشافعی یصلی الرجل وحده اذا كان قارعا وفي الباب عن عائشہ والنعمان بن بشیر وابن عباس. کہتے ہیں امام احمد بن حنبل نے اس سلسلے میں کئی باتیں مروی ہیں، اور امام اسحاق بن راہویہ کہتے ہیں کہ ہمیں ابی بن کعب کی روایت کے مطابق 41 مرغوب ہیں. حضرت عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں کہ امام احمد اور امام اسحاق بن راہویہ نے ماہ رمضان میں امام کے ساتھ نماز پڑھنے کو پسند کیا ہے. امام شافعی کہتے ہیں کہ اکیلا پڑھے جب وہ قاری ہو. اور اس باب میں حضرت عائشہ صدیقہ، حضرت نعمان بن بشیر، حضرت عبداللہ بن عباس سے بھی احادیث منقول ہیں. جامع ترمذی پر جو حدیث نمبر 806 ہے، اس پر امام ترمذی کا تبصرہ ہے. پوری صحیح ستہ میں ایک جگہ پر امام ترمذی نے یہ قول نقل کیا ہے، 2 قول ذکر کیے ہیں، ایک 41 کا اور ایک 20 کا. امام ترمذی نے تراویح کی جو رکعات کا ذکر کیا ہے اس میں 8 کا نام و نشان بھی، صحیح ستہ میں 8 رکعت تراویح کا نام و نشان بھی نہیں ہے. جو صحیح ستہ کا نام لے کر امت کو بلیک میل کرتے ہیں احادیث رسول دکھا دکھا کے، اور لوگوں کو یہ ان کے سامنے پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ جی جناب دیکھو جی یہ حدیث میں تو 8 آئی ہیں، اور ہمارے بولے بالے نوجوان ان کے کہے میں آ جاتے ہیں اور فوراً متاثر ہو جاتے ہیں. ہماری ان نوجوانوں سے بھی گزارش ہے جو فوراً متاثر ہو جاتے ہیں کہ فیصلہ کرنے سے پہلے کم از کم ایک دفعہ پوچھ تو لیا کریں، ایک دفعہ تحقیق تو کر لیں پوری کہ جو بھائی ہم پڑھ رہے ہیں، جو پوری امت پڑھ رہی ہے، جس پر صدیوں سے 1400 سالوں سے اجماع ہے، صحابہ کا یہ اجماع ہے،
اہل علم کا اجماع ہے، ائمہ اربعہ کا اجماع ہے. کوئی ایک عالم بھی ایسا نہیں ائمہ اربعہ میں سے امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل جو ہیں جو کہیں کہ 8 ہیں. تو جب پوری امت اس پر ہے تو یہ 100 سال پہلے ایک مولوی کے فتوے پر عمل کرنا زیادہ ثواب کا کام ہے یا صحابہ کرام کے فتوے پر عمل کرنا زیادہ ثواب کا کام ہے؟ لہذا یہ نئے لوگ ہیں، نئے دین کے ماننے والے ہیں، اور نئی نئی نمازیں انہوں نے اور نئے نئے طریقے نکالے ہیں. ان کے ساتھ اسلام اور مسلمانوں کو کوئی تعلق نہیں ہے. یہ بہت بعد میں پیدا ہونے والے لوگ ہیں. یہ خود بدعت ہے، ان کے سارے اعمال بدعت ہیں. 8 تراویح سنت متواترہ ہے. یہی عمل ہے. اللہ کریم عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کسی کا کوئی سوال ہے تو کر لیں.